چلیے آج اردو زبان کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرتے ہیں، ضد کی طاقت۔ یہ دیکھیں گے کہ مخالف الفاظ صرف لغت کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری سوچ اور ہمارے اظہار کی بنیاد ہیں۔ اس سفر کا آغاز ایک کہانی سے کرتے ہیں۔ سوچئے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی ہر دعا، ہر خواہش بس ایک ہی تھی کہ اسے روشنی مل جائے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا، یعنی اپنی موجودہ حالت کا بالکل الٹ تجربہ کرنا۔ اور یہ جو کہانی ہے نا، یہ دعائیں، یہ صرف ایک فرد کی خواہش نہیں ہے، یہ تو اصل میں انسانی فطرت کی عکاسی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے الٹ، ان کے مخالف پہلو سے ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ خواہش، یہ ہماری زبان کی بناوٹ کے بارے میں ایک بہت گہرا راز کھولتی ہے۔ تو یہ خواہش ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ سیدھا زبان کی روح تک، یعنی ضد، متضاد الفاظ۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کے بغیر تو سمجھیے معنی ہی ادھورے ہیں۔ آخر یہ متضاد الفاظ ہیں کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ یہی وہ جوڑے ہیں جو زبان کو وسعت، گہرائی اور وضاحت دیتے ہیں۔ اور یہ جو تضاد ہے نا، یہ صرف مخالفت نہیں ہے، یہ تکمیل ہے، ایک دوسرے کو پورا کرنا۔ بالکل ایسے جیسے ایک سکے کے دو رخ، دن کے بغیر رات کا تصور نہیں ہو سکتا ہے نا، بالکل اسی طرح ایک لفظ اپنے متضاد کے بغیر ادھورا ہے، یہ مل کر ایک بیلنس، ایک توازن قائم کرتے ہیں۔ چلیے اب کچھ عام مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ متضاد الفاظ ہماری روزمرہ کی زبان میں کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ بالکل لفظوں کے آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بنیادی چیزیں سوچئے، دن اور رات، آسمان اور زمین، یہ وہ بنیادی جوڑے ہیں جو ہماری پوری دنیا کی ساخت بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں احساسات کی طرف، خوشی اور غم، محبت اور نفرت۔ اگر یہ متضاد جذبات نہ ہوتے تو کوئی اپنے اندرونی تجربات کو بیان کیسے کرتا؟ بالکل اسی طرح ہمارے کام ہمارے افعال ہیں، آنا اور جانا، کھولنا اور بند کرنا۔ ہماری ہر حرکت، ہر عمل کا ایک مخالف عمل موجود ہے۔ اور آخر میں صفات یعنی کوالٹیز، طاقتور، کمزور، سچا، جھوٹا، ہم اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے انہی تضادات کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، حرکت اور سکون، عمل اور اس کا الٹ، اصل میں ہماری پوری زندگی انہی دو انتہاؤں کے درمیان گزرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ایک قدم آگے کیسے بڑھتا ہے۔ جب یہی متضاد الفاظ ادیبوں اور شاعروں کے ہاتھ لگتے ہیں نا، تو یہ عام الفاظ نہیں رہتے، یہ فن پارے بن جاتے ہیں۔ غالب کی مثال لیجئے، وہ کہتے ہیں بہت نکلے مرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں بہت اور کم کا تضاد صرف گنتی نہیں ہے، نہیں، یہ اس انسانی حسرت، اس تشنگی کو بیان کر رہا ہے جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ یا پھر اقبال کو دیکھیے، ان کا شعر جو خودی کی بلندی کی بات کرتا ہے، لیکن اس بلندی کا اصلی حسن پتہ ہے کب نکھرتا ہے؟ جب ہم اس کے الٹ، اس کے متضاد تصور کو ذہن میں لائیں، بندگی اور عاجزی۔ یہی چھپا ہوا تضاد اس شعر کو وہ گہرائی دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ بڑے شاعروں کے لیے متضاد الفاظ صرف لفظی کھیل نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی کی پیچیدگیوں کو، اس کے فلسفے کو اور جذبات کی گہرائیوں کو بیان کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہیں۔ اچھا، تو یہ سب جاننے کا آخر عملی فائدہ کیا ہے؟ مطلب متضاد الفاظ سیکھنا صرف ایک زبانی مشق تو نہیں ہو سکتی، اس کے کچھ اصلی فائدے بھی ہیں۔ اصل میں متضاد الفاظ کو جوڑوں میں سیکھنا دماغ کے لیے ایک زبردست ورزش ہے۔ یہ ہمارے ذہن کے اندر جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا، ان کو مضبوط کرتا ہے اور سیکھنے کے عمل کو بہت بہتر بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ رفتار۔ جب ایک لفظ کے ساتھ اس کا الٹ سیکھا جاتا ہے تو ایک وقت میں دو لفظ سیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے الفاظ کا ذخیرہ دگنی سپیڈ سے بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے یادداشت کا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ متضاد الفاظ کو جوڑوں میں سیکھنے سے انہیں یاد رکھنے کی صلاحیت 85% تک بڑھ سکتی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ رشتے بنا کر چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ جب دو مخالف تصورات ایک ساتھ آتے ہیں نا، تو ذہن ان کے درمیان ایک بہت مضبوط، نہ بھولنے والا کنیکشن بنا لیتا ہے۔ لیکن بات صرف سپیڈ اور میموری کی نہیں ہے،
اس سے تصورات کی سمجھ گہری ہوتی ہے، بات چیت میں وضاحت آتی ہے اور لکھنے اور بولنے میں یعنی تخلیقی اظہار کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم گھوم کر وہیں واپس آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ متضاد الفاظ کو سمجھنا بالکل ایک نئی قسم کی بینائی حاصل کرنے جیسا ہے۔ یہ صرف لفظوں کو دیکھنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنی کے پورے منظرنامے کو سمجھنا ہے۔ تو اب آخری سوال یہ ہے کہ اس علم کو استعمال کیسے کیا جائے؟ اپنی دنیا کو، اپنے خیالات کو اور اپنے اظہار کو مزید واضح اور طاقتور بنانے کے لیے اس ضد کی طاقت سے کیسے کام لیا جائے؟